پلیز چچا جان، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے امان بھائی سے منگنی کر لیں جبکہ ہمارا بچپن میں نکاح ہو چکا ہے؟ معصوم سی یعنی نے نم آنکھوں سے اپنے چچا جان سے پوچھا۔ کیسا نکاح بیٹا؟ بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور وہ تو بس ایک ڈرامہ تھا۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور آپ کو جتنا بتایا گیا نا آپ کو بس وہی یاد ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے جو میں جانتا ہوں۔ اسد صاحب نے اینی کو بہت پیار سے سمجھایا۔ چچا جان، مما نے کہا تھا کہ وہ جھوٹ بولا تھا، تمہاری مما نے بیٹا، سب جھوٹ تھا۔ اور خود سوچیں اگر ایسا ہوتا تو کیا آپ کے ننیان والے اب تک آپ سے دور رہتے؟ ایک دن بھی آ کر انہوں نے نہیں پوچھا آپ کس حال میں ہیں، کیسے جی رہی ہیں، کہاں ہیں؟ نہیں نا، پھر کیوں اس رشتے کو سوچ رہی ہیں جس کا کوئی وجود نہیں، اور اپنے باپ جیسے چچا جان کو ناراض کر رہی ہو؟ اب کی بار انہوں نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا۔ ارے چچا جان، آپ کا دل دکھانے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ان کے ہاتھ تھامتے بولی، تب اس کے سر پہ دستے شفقت رکھے، جبکہ دل میں اب بہت مطمئن تھے۔ اینی ابھی 17 سال اور 6 ماہ کی تھی، اور جب تک وہ 18 کی ہو نہیں جاتی تھی پاور آف اٹارنی اسد صاحب کے پاس تھی۔ 18 کا ہوتے ہی پاور آف اٹارنی اینی کو مل جانی تھی، اور شادی ہوتی سب کچھ اس کے شوہر کا ہو جاتا، اور ایسا وہ ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اتنے بڑے بزنس امپائر کو انہوں نے پچھلے 11 سال سے سنبھالا ہوا تھا، بس وہ انتظار میں تھی کہ کب اینی 18 کی ہو اور وہ فیضان سے اس کی منگنی کر دے۔ اس وقت وہ ترکی میں موجود اپنے لکسری اپارٹمنٹ میں تھے، جہاں پچھلے 11 سال سے انہوں نے اینی کو رکھا ہوا تھا۔ پاکستان سے دور، سب رشتوں سے دور، زندگی کی ہر سہولت اسے میسر تھی سوائے اپنوں کے۔ اکثر وہ اس کے اکیلے پن سے خوف کھا جاتی، لیکن مس نور جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا چمکتا ستارہ تھی، جس کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی تھی، ان کی وجہ سے وہ بولتی تھی، ہنستی تھی، مسکراتی تھی، زندگی کو جی لیتی تھی۔ اور کالج میں اس کی دوست تھی دینا، جو بنگال سے آئی تھی۔ وہ ساملی سی لڑکی اینی کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ باقی رشتے کے نام پر اس کے پاس صرف ایک چچا جان تھے جو مہینے میں ایک بار آ کر اس سے مل جاتے، اور اکثر تو کئی مہینے گزر جاتے۔ آج وہ اسے اپنے بیٹے امان سے رشتہ کرنے کا بول کر گئے تھے۔ وہ اداس سی ہو گئی تھی، اس نے امان کو نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی وہ یہاں آیا تھا۔ اسے تو بس یہی یاد تھا کہ اس کا نکاح بچپن میں اس کے ماموں زاد سے ہوا تھا، وہ تو اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس کے پاس اس نکاح کو کوئی ثبوت تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی اٹھ بیٹھے۔ چچا جان ٹھیک کہتے ہیں، بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، چچا جان ہی ہمارے بڑے ہیں، یقیناً جو بھی ہمارے وہ فیصلہ کریں گے نا وہی بہتر ہوگا۔ اینی خود کو مطمئن کر دے آنکھیں موند کے، نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں اسے کتنی کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے امان، میں آپ کو اس بات کی اجازت کبھی نہیں دوں گی۔ زرمش نے کرب سے کہتے امان کو دیکھا، تو مجھے روکو گی؟ اتنا حق کب دیا ہے تمہیں کہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرو؟ وہ سرد لہجے میں بولا، امان بھولے مت، بیوی ہوں آپ کی، اور آپ کی بچی کی ماں بھی ہوں۔ وہ آنسو پونچھتے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ تو کیا تمہیں حق مل گیا؟ وہ دان کچکچا کر بولا، ایک بات میری کان کھول کر سن لو زرمش، میں اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، سمجھی تم؟ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، پر آپ تو میری جان لے رہے ہیں امان۔ وہ بے بسی کی مورت بنی کھڑی بول رہی تھی۔ امان اس کے چہرے پر رقم درد کو دیکھتا اب کی وانر میں سے اس کی جانب بڑھا۔ دیکھو زرمش، میں صرف بابا کی خوشی کی خاطر یہ سب کر رہا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری اور زینی کی حق تلفی کبھی نہیں کروں گا۔ جو مقام تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا۔ اس کا چہرہ تھامے بولا، مجھے نہیں چاہیے کوئی مقام۔ زرمش نے غصے سے اس کے ہاتھوں کو پڑے جھٹکا، جس پر امان نے لب بینچے، غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے صرف آپ چاہیے امان، میں آپ کو نہیں بانٹ سکتی۔ اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ضبط کے آخری مراحل پر تھی۔ تمہیں کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکتا پیچھے ہٹتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ زرمش پیچھے روتی رہ گئی۔ وہ کیا کرتی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی شادی کو بھی بامشکل 1.5 سال ہوا تھا، اور امان اب دوسری شادی کرنے جا رہا تھا۔ وہ جو کبھی اس سے محبت کا دعویٰ دار تھا، آج باپ کا نام لے کر مجبوری کا رونا روتا۔ وہ شادی کرنے جا رہا تھا۔ زرمش تڑپتی نہ تو کیا کرتی؟ ابھی چند ماہ پہلے اس کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ نرم و نازک رومی کے گالوں جیسی بچی زینیا امان اس لمحے زرمش کی گود میں تھی، جسے سینے سے لگائے وہ روئے جا رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ترکی ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ اس کا ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے تک اور پھر گاڑی میں بیٹھنے تک سب نے مڑ مڑ کر اس خوبصورت شخص کو دیکھا تھا، جس نے ارد گرد کسی پر ایک نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب وہ گاڑی کو اپنے اپارٹمنٹ کی راہ کے جانب گامزن دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے بلیک چشمہ ہٹ گیا تھا۔
وہ بری آنکھیں کسی کو بھی چاروں شانے چت کر سکتی تھی۔ وہ 28 سالہ رحاب شاہ تھا جو اپنے خاندان کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ کتنی لڑکیوں کا وہ کرش تھا۔ آفس میں ہر لڑکی اس کی پرسنالٹی اور اس کے نرم خو انداز کی وجہ سے اس کا احترام کرتی تھی۔ وہ بھی ہر لڑکی کی عزت کرتا تھا، کبھی نظر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر دل عزیز تھا۔ اتنی خوبیوں کے بعد خامیاں بھی تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ انتہا درجے کا ضدی انسان تھا اور ضدی پن اس کی سب سے خوبیوں پر حاوی پڑ جاتا تھا، کیونکہ اپنی ضد کے آگے وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ زندگی میں اگر وہ کسی کی سنتا تھا تو وہ تھے آغا جان۔ اگر آغا جان سامنے ہوں اور رحاب خود کو کنٹرول نہ کر سکے تو وہ رحاب ہی نہیں۔ اس کا غصہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف آغا جان کے پاس ہی تھی۔ اس وقت اس کی گاڑی اس کے خوبصورت اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی۔ اس بار وہ بہت کچھ سوچ کے تر کے آیا تھا اور عہد کر کے آیا تھا کہ اس بار اپنا مقصد ضرور پورا کرے گا۔ وہ اندر آتی اپنی ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے اپنی وائٹ شرٹ کے بٹن کھولتا چلا گیا۔ اسے شاور لینا تھا۔ شاور لینا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تقریباً دن میں 5 سے 6 دفعہ وہ لازمی غسل لیتا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکتے وہ اب بیلٹ نکال رہا تھا۔ شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے وہ بالوں میں شیمپو لگائے ان کو شاور کے نیچے کیے پانی گراتا گہرا سانس بھر گیا۔ اس بار جاؤ گے تو اپنا مقصد لازمی پورا کرنا، یہ تمہارے آقا جان کا حکم ہے۔ ان کی باتیں یاد کرتا وہ اپنی آنکھیں کھول گیا۔ اس کی پوری آنکھیں اس وقت لال سرخ ہو رہی تھی۔ وہ مقناطیسی نقوش کا حامل مرد اس وقت دل اور دماغ کی جنگ میں خود کو پچھلے 1 گھنٹے سے ٹھنڈے پانی میں بھگوئے جا رہا تھا۔ آقا جان کا حکم سر آنکھوں پہ۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر باتھ روب پہنے باہر آیا۔ اب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ اپنے بال سکھا رہا تھا۔ ناؤ اٹس ٹائم فار فرسٹ میٹنگ، وہ دل ہی دل میں کہتا کبرڈ کی جانب بڑھتا اپنا ڈریس نکالنے لگا۔ کیا مسئلہ تمہاری بیوی کا؟ اسے سکون نہیں۔ اسد صاحب امان پر بھڑکے تھے۔ معاف کیجیے گا بابا جان، وہ ایسے ہی ہے، اب مت دھیان دے اس کی باتوں پر۔ آج صبح کے وقت ناشتے کی ٹیبل پر ہوئی بدمزگی کی وجہ سے صاحب غصے میں تھے۔ انکل میں آپ سے کہہ رہی ہوں پلیز مت کریں میرے اوپر یہ ظلم، میری بچی ہے، یہ ظلم نہ کریں، مت مجبور کریں میرے شوہر کو دوسری شادی کے لیے، ہم نہیں جی سکتے ان کے بن۔ زرنش روتے ہوئے جو منہ میں آئی کہتی جا رہی تھی، جبکہ اسد صاحب غصے اور قہر کی نظر سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے جس کی غسیلی نگاہ اپنی بیوی پر ہی ٹکی تھی۔ اسد صاحب بنا زرنش کی کسی بھی بات کا جواب دیے اندر چلے گئے۔ امان بھی ان کے پیچھے بھاگا تھا اور اب وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھا انہیں اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم 2 دن تک ترکی کے لیے نکلیں گے، وہاں اینی سے تمہاری منگنی ہوگی اور 1 ماہ بعد اس کے 18 ہوتے ہی تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی پلاننگ بتاتے اب تھوڑا ریلیکس ہے۔ انہیں اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا، وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اب اس کی بیوی کہیں کچھ گڑبڑ نہ کر دے، اس لیے وہ بڑا قدم اٹھانے والے تھے جس میں امان ان کے ساتھ تھا۔ امان آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا تو زرنش زینیا کو فیٹ کروا رہی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا۔ زینیا کی وجہ سے وہ اس وقت اپنا شدید امڑتا غصہ کنٹرول کر گیا تھا، کیونکہ زینیا فیڈ کرتے ذرا سی آواز سے ڈر کے رونے لگتی تھی اور پھر فیڈ نہیں کرتی تھی۔ اپنی بیٹی کی خاطر وہ اپنے اوپر ضبط کر گیا، جبکہ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی من پسند بیوی کو دیکھتا وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ زرنش بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی زینیا کو فیڈ کرواتے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس کا کھلتا چہرہ اس وقت مرجھایا ہوا تھا، کہیں بھی گلابی پر نہیں چھلک رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر زردیاں گلی ہوئی تھی۔ وہ کب کی بیمار لگ رہی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی زرنش ہے جس سے امان نے شادی کی تھی۔ امان کو ایک پل کو اس کی حالت دیکھتے دل پسیجا۔ وہ کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا، اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا، بس برائے نام کھاتی تھی۔ وہ بھی شاید زینیا کو فیڈ نہ کرانا ہو تو کبھی نہ کھاتی، کیونکہ ان دنوں تو اسے اپنا ہوش ہی نہ تھا۔ وہ ہر وقت بس روتی رہتی، اس کی آنکھیں ہر وقت امان کو التجا کرتی بھی محسوس ہوتی۔ وہ آنکھیں نیچے اس وقت زینیا کو فیڈ کرواتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ کئی راتوں سے وہ سوئی نہیں تھی، ساری رات وہ کھلی آنکھوں سے کمرے کی چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ اس کا دل بے چین ہوتا تو وہ ٹھنڈ کی بھی پرواہ کیے بنا بالکنی میں چلی جاتی۔ سرد ہواؤں کو اپنے جسم پر پڑتا محسوس کرتے وہ مزید بلک اٹھتی، یہ سوچے کہ امان بہت جلد اپنی راتیں کسی اور کے ساتھ بتائے گا۔ اسے سانپ کی طرح اندر ہی اندر ڈس رہی تھی، وہ مرنے والی ہو جاتی، لیکن کوئی بھی اس کے دکھ کم کرنے والا نہیں تھا۔ وہ امان سے کہہ کر تھک چکی تھی، بلاخر آج مجبور ہو کر اس نے اسد صاحب کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تو اس کی بات پر اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ وہ نیند کنودگی میں جاتے جاتے کمرے میں امان کا آنا محسوس کر چکی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھ لیتی۔ وہ اس وقت ہوش و حواس میں تھی ہی کہاں،
اس کی ہمت مفقود ہو چکی تھی اور زینیا سے پہلے وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ امان ڈریسنگ روم سے تیار ہوتا باہر نکلا تو سرمش کو اسی انداز میں بیٹھے دیکھ وہ ٹھٹکا، جبکہ زینیا اس کی گود میں لیٹے لیٹے سو چکی تھی۔ اس کے ننھے ننھے ہونٹوں پہ دودھ کی بوند چمک رہی تھی۔ امان سرمش کی لاپرواہی پر پچھو تاؤ کھاتا رہ گیا۔ آگے بڑھ کر زینیا کو اس کی گود سے لیتے بہت ہی آرام سے کوٹ میں لٹایا، پلٹ کر سرمش کے پاس آیا جو آنکھیں بند کے بے سدھ پڑی تھی۔ اس کی شرٹ کو نیچے کی طرف کرتا امان اس کا سر تکیے پہ رکھا، اس پہ اچھی طرح کمفرٹر دیتا اس کے چہرے کو بے اختیاری ہی دیکھتا چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ یہ چہرہ کھلا کھلا دکھتا تھا اور آج وہ برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ امان نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا۔ وہ کسی بھی قیمت پر سرمش کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن دے گیا تھا۔ وہ مجبور تھا اپنے باپ کی وجہ سے، اسے اپنے باپ کی بات ماننی تھی ہر حال میں۔ اس کو ایک نگاہ دیکھتے پیچھے ہٹتا باہر نکلتا چلا گیا۔ اینی نور جہاں کی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ چٹکلے چھوڑتی تھی اور اینی ان کی سنگت میں بہت خوش رہا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ برتن دھو رہی تھی جبکہ اینی ان کے بعد چیئر پر بیٹھے انہیں میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چلے اینی بی بی، اب سو جائے، رات کافی ہو گئی ہے، ہمارا کام بھی ختم ہو گیا، آپ نے صبح کالج جانا ہوگا تو دیر ہو جائے گی۔ وہ اینی کو کہتے اپنے ہاتھ پونچھتے کچن کی لائٹ آف کر رہی تھی۔ جی حکم جناب عالیہ۔ اینی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کے جانب بڑھ گئے۔ مسکان نے ابھی بھی اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ وہ خوش رہنے کی وجہ ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے وہ ابھی بھی نور جہاں کی باتوں پر خوش تھے۔ اپنے چہرے، بازوں اور ہاتھوں پہ لوشن لگا رہی تھی کہ تبھی ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی۔ اینی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، گھبرا کر پلٹی تو کسی نے ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اپنے اتنی قریب موجود اس ہستی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اتنی سخت سیکورٹی میں بھی اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ پنک ہوتی ہاتھ پیر چلاتی رہی، لیکن مقابل کی سخت گرفت میں وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تھکار کر اپنی مزاحمت ترک کرتے وہ اب ڈر کے بالکل ساکن کھڑی ہو گئی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اگر چیختی تو تمہاری بات میں پھر اپنے ہونٹوں سے بند کروں گا اور اس طریقے سے کروں گا کہ تم سانس لینے کو میری محتاج ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے کھردرے اور سخت لہجے میں کہتے دھیرے سے اینی کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اینی گہرا سانس بھرتے خاموشی سے اپنی جگہ پر جمی رہی۔ گڈ۔ اس کے چہرے پر تھپکی دیتے اب کی بار نرم لہجے میں بولا، تم؟ وہ بمشکل خود پہ قابو کیے پوچھ رہے تھے، جبکہ اب اس کا جسم پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ صرف تمہارا؟ پھونک وہ اس کے چہرے پہ ہی مارتے دھیمے لہجے میں بولا۔ اینی نے جھرجھری لیتے اپنی آنکھیں مینچ لی، اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ لپیٹتے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اینی نے گھبرا کر اس شخص کے جسارت کو دیکھا جو اس قدر بے باکی سے اسے چھوڑ رہا تھا۔ لیو می، اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتی رہی تھی۔ شی لٹل سوین، آواز نہ نکلے ورنہ رحاب شاہ کا تم وہ روپ دیکھو گی جسے سہنے کی تم میں طاقت نہیں۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے سرد لہجے میں سرگوشی کرتے چپ کر آ گیا۔ ہم شکایت کریں گے آپ کے چچا جان سے، وہ آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اپنی تہہ میں وہ اسے اب دھمکی دیتے ڈرانا چاہ رہی تھی۔ رحاب کا ہاتھ اس کی نازک گردن کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اینی کا سانس اٹکا تھا۔ لگتا ہے اپنے چچا جان سے پیار نہیں تمہیں، جو مجھے دھمکیاں دے رہی ہو۔ اس کی بات پر اینی کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ پلیز پیچھے ہٹ جائیں، دور رہیں ہم سے، وہ بلکتے ہوئے بولی۔ دوری کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے رونا بند کرو، کچھ نہیں کر رہا تمہیں۔ رحاب اس کے یوں رونے سے الجھا تھا، لیکن اینی مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ وہ پھر سے اس کے گلے کے گرد ہاتھ کی گرفت سخت کرتے اس کا سانس روکیا۔ سانس لو لٹل سوین۔ اس کی سانس روک لینے پر اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں بکھیرتا اس کے پسینے چھڑوا گیا تھا۔ ہمیں آپ سے ڈر لگ ہے، وہ دھیرے سے ٹوٹے لفظوں میں بولے۔ ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ میں بہت خطرناک ہوں، اور اگر تم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ بھی کہا تو میں تمہارے چچا جان کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ آئی سویئر اٹ۔ اسے دھمکی مت سمجھنا، کیونکہ پہلی ملاقات میں رحاب شاہ کو تم ابھی سمجھ نہیں پائی۔ ہر روز ملاقاتوں کا سلسلہ جب شروع ہو گیا تو جان جاؤ گے۔ اس کے جسم سے آتی تیز پرفیوم کی خوشبو اینی کو اپنے نتنوں میں گستی محسوس ہوئی۔ تیز خوشبو سے اس کو چکر آنے لگتے تھے۔ پلیز دور۔ وہ بے دہانی میں اسے دونوں بازو اس کے سینے پر جمائے اسے پھر سے غصہ دلا گئی۔ ایک بار کی کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اب اگر تم نے مجھے پیچھے تو کھلا تو تمہاری نازکی کا لحاظ کیے بنا تم سے یہی کھڑے کھڑے اپنا حق لے لوں گا۔ وہ سرد آواز میں گرایا تھا۔ اینی نے بامشکل آنکھیں کھول لی اس کی بات سنے۔
آپ کا پرفیوم بہت تیز، وہ کہتے ہوئے اس کے سینے پر ہی سر گرا گئی۔ اپنی نازک سی زمین کو ہوش و حواس کھوتا دیکھ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ اس کا پھولوں جیسا نازک بدن اپنی باہوں میں اٹھائے مزید اوپر کو اچھال کر سینے سے لگاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کر گیا۔ اتنی نازک ہو تم، میرا آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ وہ اسے بہت آرام سے بستر پر لٹاتا خود ہی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ دھیرے سے کمفرٹر کھول کر خود پر اور اس پر لیا۔ اسے اپنی باہوں میں سختی سے دبوچے وہ اپنی آنکھیں مینچ گیا۔ اس وقت اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں لیٹے وہ پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ پہلے بار کسی نسوانی وجود کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ بہت بار ترکی آ چکا تھا اور اینی کو وہ اچھے سے فالو بھی کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس کے کمرے میں کیمرہ بھی لگوایا ہوا تھا، بلکہ پورے گھر میں جگہ جگہ صفائی کیمراز نصب تھے۔ وہ ایک دن بھی اس سے غفلت نہیں برتتا تھا۔ ترکی نہیں ہوتا تب بھی اس کے ارد گرد 2 سیکورٹی گارڈ گھر سے نکلتے اور واپس گھر جانے تک اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ وہ کم سن تھی اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کم سنی کا کوئی فائدہ اٹھائے، اور خوبصورت تو وہ رج کے تھی، لیکن اس کے نازک نین نقش اور اس کا نازک سراپا کسی کی نظر میں بھی آتا تو رحاب شاہ اسے موت کی نیند سلا دیتا۔ وہ دھیرے سے کسمسائی تھی اور خود کو کسی مضبوط حصار میں محسوس کرتے وہ دل و جان سے کانپی۔ پیچھے ہٹتے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی خوشبو پھر سے اس کے ارد گرد پھیلنے لگی تو اس بار اینی نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے دان پیسے، دور ہٹے ہم سے ورنہ ہم آپ کی جان لے لیں گے۔ رحاب کی بات پر دبا دبا چلائی، اگر تم نے اس امان اثر سے منگنی کی یا اسے تمہیں رنگ پہنانے کے لیے تمہارا ہاتھ چھپا تو تمہارے ہاتھ بھی توڑ دوں گا اور اس کے بھی۔ اس سے بھی زیادہ غصیلی اور سرد آواز میں کہتا، اسے جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ اینی کو اس کا دھون جمانے والا انداز زہر لگا تھا۔ وہ تو وقت آنے دو، سب بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ ابھی جتنا کہنا اتنا کرو، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود دو گے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولتا کھڑکی سے باہر جمد لگا گیا تھا۔ اینی نے گھبرا کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ چلاوے کی طرح غائب ہوا تھا۔ اینی نے پیچھے ہوتے ڈر سے ونڈو بند کی۔ یا اللہ، یہ کون تھا؟ اسے تمہارے بارے میں سب پتا ہے، ہمارا نام بھی نہیں۔ وہ ہمیں کچھ اور کہہ کر بلا رہا تھا۔ اینی دل پر ہاتھ رکھے وہاں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کوئی ہمیں ایسے کیسے آ کر چھو سکتا ہے؟ کسی کو حق نہیں کہ وہ ہمیں اس طرح چھوئے۔ اینی ایک بلک بلک کر روتی، لیکن جانتی نہیں کہ اسے چھونے والا کوئی غیر نہیں، اس کا بچپن کا شوہر تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ 2 دن سے وہ بخار میں تڑپ رہی تھی۔ امان نے اس کا بہت خیال رکھا، لیکن وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ آج رات کی ان کی فلائٹ تھی وہاں جہاں کہ اب اینی سے امان کا نکاح کرتے یا منگنے کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ 1 ماہ بعد اس نے 18 کا ہو جانا تھا، یا شاید ابھی وہ صرف اینی سے ملنے جا رہا تھا۔ اس کا یقین دلانے کے لیے وہ اس کے ساتھ دیکھا۔ 2 دن سے یہی سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑ رہی تھی اور اب مزید سوچنے کی سخت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اپنی محبت کو بانٹنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور ساتھ لیٹی ہوئی اپنی بیٹی زینیا کو گود میں بھرا۔ زینیا ماں کی گود میں آتی خوشی سے کھلکھلانے لگی تھی، جبکہ امان کی بات کا اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ امان نے گہری نظر اس کی جانب دیکھا اور اپنا بیگ پیک کرنے لگا۔ اس کو بیگ پیک کرتے دیکھ کر زرمش کو اپنے جسم میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہونے لگے، یعنی وہ زیادہ دن وہاں گزارنے والا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اپنی بچی کے ماتھے پر لب رکھتا ایک نظر رخ پھیرے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا۔ امان کا دل چاہا کہ وہ اس کے ماتھے پر بھی محبت کی مہر ثابت کرے، لیکن وہ اس قدر سنجیدگی سے بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید امان اسے کچھ کہتا تو وہ بھڑک جاتی، اس لیے خاموشی سے پیچھے ہٹتا اپنا بیگ اٹھاتے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی زرمش نے رخ پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا۔ آنسو خود بخود اس کے کانوں پر بہنے لگے تو فائنلی وہ اسے چھوڑ گیا۔ سب کچھ ہو گیا، لیکن محبت اپنی ہوگی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے اندر کے درد کو اندر رکھتے گہری ہچکی بھری تھی۔ امان اسد، میں آپ کو زندگی پر اس عمل کے لیے معاف نہیں کروں گے۔ اپنی آخری سانس تک اور آپ زندگی بھر اس عمل کے لیے بہت پچھتائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں بھینچے ہوئے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ تم صرف میری ہو۔ اگر تم نے کسی اور کا نام بھی اپنی زبان پر لیا تو تمہاری زبان کاٹ پھینکوں گا۔ اپنے جذبات اور احساسات اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا جو صرف اور صرف رحاب شاہ کا ہے، اس بات کو کبھی مت بولنا۔ وہ گرایا تھا، ہم آپ کے نہیں ہیں، ہم آپ کو جانتے تک نہیں۔ جس دن جان جاؤ گی اس دن جان سے جاؤ گی، دور رہے ہم سے۔ اینی نے اس کا ہاتھ بڑے کیا تو اگلے پل وہ اس کی گردن کو دبوچ گیا۔ اینی یکدم ایک بہت برے خواب سے گھبرائے ہوئے جاگی۔
اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی وہ اس خواب کے زیر اثر ہو۔ رحاب شاہ اس کے ارد گرد موجود ہو۔ اس نے پورے کمرے کی جانب نگاہ دوڑائی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ شکر کا گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے ساتھ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ ابھی اس نے گلاس کو منہ لگایا ہی تھا کہ اپنے سامنے رحاب شاہ کو کھڑے دیکھ کر اس کے منہ سے پانی باہر نکلا۔ اسے لگا یہ اس کا ایلیویشن ہے۔ رحاب شاہ پھر سے اس کے کمرے میں موجود تھا، اور آج تو دن کا وقت تھا، وہ کیسے یہاں آ سکتا تھا؟ کیا ہوا، خواب میں بھی مجھے دیکھ رہی تھی؟ اس کے ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کیوں بار بار یہاں جاتے؟ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ شخص جیسے اس کے قریب آتا اینی کے حواس طلب ہونے لگتے، جانے اس کے اندر ایسی کون سی مقناطیسی طاقت تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اینی اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اب سے 1 گھنٹے بعد ہم دونوں کا نکاح ہے، اس لیے خاموشی سے میرے ساتھ چلو اور نکاح کرو۔ ہم آپ کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کریں گے، پلیز جائیں یہاں سے۔ اگر تم نے انکار کیا تو اس انکار کی قیمت تمہارے چچا جان کو اٹھانی پڑے گی۔ جہاز رات کی فلائٹ سے ترکی آ رہے ہیں، لیکن وہ یہاں پہنچے گے نہیں، اور ان کا بیٹا دونوں سیدھا اوپر اللہ کے پاس جائیں گے۔ اگر ان کی جان کی سلامتی چاہتی ہو تو جیسا کہہ رہا ہو نا، چپ چاپ کرو۔ اینی اسے بہت بری طرح خوف کھا گئی تھی، اور بنا چاہتے ہوئے بھی وہ اس شخص کے ساتھ جا کر نکاح کر رہے۔ کسی نے بھی اس سے کوئی انفارمیشن نہیں لی تھی، بس قبول ہے کہتے نکاح ڈن ہوا اور وہ اسے واپس گھر چھوڑنے آ گیا۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ اینی نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں، تم نے نکاح کے اوپر نکاح بھی کر لی تھی۔ کون سا نکاح؟ وہ حیران ہوئی۔ بچپن کا نکاح، جو شاید یقیناً تم بھول گئی ہو، کیونکہ تم تو میرا نام بھی بھول گئی ہو۔ تو نکاح کا یاد ہونا، اس لیے دوبارہ نکاح کر کے اسے تازہ کیا ہے، تاکہ تم اب پکا یاد رکھو۔ آپ ماموں کے بیٹے ہیں؟ اینی نے حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا۔ چلو شکر ہے تمہیں یاد آیا۔ اس کی طرف گہری نگاہ سے دیکھنے لگا۔ تو آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ اس سے کیا ہوتا؟ وہ سٹیئرنگ پر ہاتھوں کو مضبوطی سے رکھے ہوئے ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ اینی کی اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا، اس کی سبز رنگ کی نسیں ابری ہوئی تھی۔ اینی اس کو دیکھتے دل میں گدگدی سی پیدا ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ ہم نے کبھی بھی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا۔ آپ ہی بھول گئے، ماموں بھول گئے، کوئی بھی تو نہیں تھا ہمارے پاس۔ فسر جھکائے گود میں ہاتھ رکھے آنسو بہاتے بولے، کیا میں یہاں بتا کر آئی تھی؟ تمہارے چچا نے تمہیں یہاں نظر بند رکھا، کیوں؟ پوچھا کبھی اپنے چچا جان سے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے غصے سے بولا، اب بھی تو ہمیں ڈھونڈا ہی ہے نا، تو پہلے ڈھونڈ لیتے، آ جاتے ہمارے پاس۔ وہ بے دہانی میں روانی سے کہتی چلی گئی، کیوں؟ مس کر رہی تھی مجھے؟ اب وہ اس کی طرف مکمل گم ہوا۔ اینی کی پلکیں لرزی۔ آپ ایک بار آتے تو ہو؟ اس کی جانب دیکھتے اتنے معصوم ایکٹ سے بولی کہ رحاب کو دل اس کی طرف ہمکنے لگا۔ اب آگے ہوں تو بتاؤں نا، کتنا مس کیا؟ اس کے قریب ذرا سا جھکتے پوچھ رہا تھا، آپ ہمیں اندر جانے دیں نا۔ وہ سر جھکائے بولی تو رحاب نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کرتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب جھکایا۔ اینی کا دل سکڑ کر پسلیوں سے ٹکرایا۔ مجھے اب بھولنے کی کوشش کی تو اس طرح روح میں سماؤں گا کہ پھر کبھی بلا نہیں پاؤ گے۔ اس کے نرم و نازک لبوں سے اپنے ہونٹوں کو مس کرتے گھمگیر لہجے میں بولا۔ اینی تو کچھ بول ہی نہ پائی۔ ہم اندر جائیں؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی، جاؤ، اور یاد رکھنا تمہارے چچا جان آج رات پہنچ جائیں گے اور تم سے منگنی کرنے کا کہیں گے۔ یاد رکھنا تمہارے ہاتھ کی انگلی کو میں توڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں بولا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں الجھاتا وہ اسے بری طرح ڈرا رہا تھا، لیکن اگلے پل اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے وہ آنکھیں مینچ گیا۔ وہ کس قدر اس کے لیے اپنا لمس نچھاور کر رہا تھا کہ اینی کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اسے گھر چھوڑتا خود پاکستان کے لیے نکل گیا، کیونکہ اسے گھر سے کال آئی تھی۔ آگا جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ ICU میں تھے، جبکہ وہ باہر کھڑا اللہ سے دعا گو تھا۔ آج ہی وہ آگا جی کی خواہش پر اس سے نکاح کر آیا تھا، اور پھر اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پہلی فلائٹ لے کر وہ پاکستان پہنچا۔ آگا جان کے لیے تو وہ مر مٹنے والا بندہ تھا، اور انہیں ہاسپٹل میں ICU میں دیکھتا وہ مرنے والا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز باہر آئے تو وہ ان کے جانب لپکا، میرے آقا جی؟ وہ کرب سے پوچھ رہا تھا۔ پہلے سے کنڈیشن بہتر ہے شاہ صاحب، لیکن اب ان کی کیئر کی بہت ضرورت ہے۔ ان کی منشا کی زیادہ فکر کریں، کیونکہ اب ان کا دل اور کمزور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے رحاب شاہ کو تفصیل دے دیکھا۔ ابھی وہ ان سے ملنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے، لیکن رحاب مطمئن ہوا تھا کہ اب ان کی جان خطرے سے باہر ہے، پر ابھی بھی وہ ان کو لے کر کافی پریشان تھا۔ رحاب بیٹا، تھوڑی دیر کے لیے گھر چلے جاؤ، تم تو سیدھا ایئرپورٹ سے ادھر آگے۔ جاوید شاہ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں بابا سائیں، ایک بار آگا جان سے مل لوں پھر ہی گھر جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں بے انتہا پریشانی تھی۔ وہ کیسی ہے؟ انہوں نے اپنی بھانجی کا پوچھا۔ ان کے لہجے میں بے انتہا محبت تھی۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، وہ سر جھکائے بولا۔ اچانک سے وہ نازک سراپے والی لڑکی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ نکاح ہو گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں کریٹ کیا؟
وہ دھیرے سے پوچھ رہے تھے۔ رحاب نے چہرہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ بابا وہ تو بہت معصوم ہے اور انتہائی ڈرپوک۔ ذرا سا ڈرانے پر وہ چپ چاپ نکاح کر گئی۔ رحاب نے گہرا سانس بھرتے سر جھٹکا، جبکہ جاوید شاہ نے ایک نظر رحاب کو دیکھا جو شاید اس بات کے لیے ناخوش تھا۔ اسے نکاح کرنا ہی تھا رحاب۔ جاوید شاہ نے اپنی بات پر زور دیا۔ بابا سائیں، کیا کوئی بھی اسے بندوق سے ڈرائے گا تو کیا وہ نکاح کر لے گی؟ کیوں؟ اسے یاد نہیں، لیکن احساس تو ہونا چاہیے تھا نا۔ اتنی چھوٹی تو نہیں تھی، نکاح کے وقت 7 سال کی تھی۔ اسے کیوں نہیں احساس؟ اسے میرا نام تک یاد نہیں، نکاح کیا یاد ہونا؟ وہ بدظن ہو رہا تھا۔ جاوید شاہ نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کی اسے دیکھا۔ وہ سب جانتی تھی رحاب، اسے سب یاد ہے۔ وہ ایک لمحے کو نہیں بھولی، نہ تمہیں نہ اپنے نکاح کو۔ جاوید شاہ کی بات پر رحاب نے ان کی جانب حیرانی اور یقینی سے دیکھا۔ تم پچھلے 5 سال سے اس کی حفاظت کر رہے ہو، تو میں پورے 10 سال سے اس سے رابطے میں ہوں۔ جاوید شاہ کی بات پر رحاب تو گنگی رہ گئی۔ وہ میری بھانجی ہے، میری جان، اس سے کیسے بے خبر رہ سکتا تھا میں؟ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ وہ شکوہ کناں انداز میں بولا۔ یہ ہم ماموں بھانجی کا معاملہ تھا اور ہم ایک دوسرے کے سیکرٹ رکھتے ہیں، وہ فخر سے بولے۔ بہت غلط بات ہے، اس نے تو ذرا سا بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رحاب کے چہرے کو ایک چھوٹی سی مسکان چھپا۔ یہ تو ہے، اب تم نے نکاح کر لیا تو سوچا بتا دوں، حویلی کب لے کر آ رہے ہو؟ ان کی اگلی بات پر وہ چونکتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ اپنی چہیتی بھانجی سے پوچھ لیں کیا ارادے ہیں اس کے؟ وہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا لاپرواہی سے کہتا ICU کی جانب بڑھ گیا، جہاں باغا جی پہلے سے بہتر کنڈیشن میں تھے۔ انہیں بھی اپنی نواسی سے ملنے کی لگن تھی۔ رحاب یہ دادا بوڑھا ہو گیا، ضروری نہیں ہر باری موت کو شکست دے کر آج ہے۔ زندگی کی اللہ نے کتنی سانسیں لکھی ہیں کیا پتا۔ وہ ٹھہرے لہجے میں بول رہے تھے۔ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے آغا جان، اب آپ کی بار جاؤں گا تو آپ کی نواسی کو لے کر آؤں گا۔ وہ پرعزم لہجے میں بولتا انہیں خوش کر گیا، جبکہ وہ خود دل ہی دل میں پریشان ہوا تھا کس طرح وہ آج اپنے چچا جان کو ہینڈل کرے گی۔ کچھ دیر میں آغا جان کا وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ 2 گھنٹے کی آبزرویشن کے بعد انہیں ڈسچارج مل جانا تھا۔ رحاب، آغا جان اب سو رہے ہیں اور بہتر بھی ہے تم گھر جاؤ، تمہاری اماں صحیح پریشان بھی ہیں اور تمہارے لیے اداس لگ رہی ہیں۔ جاوید شاہ نے رحاب کو کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، آغا جان کی طبیعت کسی بھی وقت بگڑ جاتی ہے۔ بابا سائیں اگر زیادہ خراب ہوگی اور میں ان کے پاس نہ ہوا تو مجھے ڈر لگتا ہے میں انہیں کھو نہ دوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اپنی نواسی سے ملنے کی امنگ ہے ان کے اندر۔ بے فکر ہو کر گھر جاؤ، 6 گھنٹے کی فلائٹ، پھر یہاں اتنے گھنٹے سے بیٹھے ہو۔ اپنی کیئر کرو میرے بچے، ابھی تو شادی بھی ہوئی ہے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو چھیڑا۔ وہ گہرا سانس بھرتے گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اس ٹڈی کو سنبھالنا میرے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ وہ آئی برو ریز کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ بیٹا جی، اسے آسان ٹارگٹ سمجھنا بھی مت، جس نے آپ کو یہ خبر کانوں کان نہیں لگنے دی کہ وہ آپ کو پہلے سے جانتی تھی، میرے کانٹیکٹ میں تھی، اس کا بھی الگ حساب لوں گا اس سے۔ وہ اپنی کمر سیدھی کرتے تھکن سے چور لہجے میں ان کی بات اچکتا بولا، چلو گھر جاؤ۔ انہیں اپنے بیٹے پر اب بہت پیار آنے لگا تھا، جو آغا جان کے لیے سب کچھ پست پشت ڈالتا بھلا دیتا تھا۔ ان کی بات مانتا وہ اٹھ گیا۔ اس نے ٹائم نوٹ کرتے گھر کا رخ کیا اور ڈسچارج تک واپس آنے کا ارادہ باندھتا باہر نکلا۔ رحاب شاہ بھی وہ کچھ دور ہی نکلا تھا کہ اپنے عقب سے آواز سنتا وہ چونکتے ہوئے مڑا۔ وہ کوئی اور نہیں زرمش تھی، اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی۔ رحاب کو وہ بالکل ٹھیک نہ لگی۔ واپس پلٹتے اس کے پاس کیا، آپ ٹھیک ہیں بھابھی؟ اسے اس طرح بھی کیفیت میں دیکھتا وہ پوچھ بیٹھا۔ نہیں ہوں میں ٹھیک، کیوں چھوڑا ہوا اپنی من کوہا کو اکیلا؟ کہ آج وہ میری سوتن بننے جا رہی ہے؟ اس کے لہجے میں کرب تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگنے لگا کہ میری من کوہا آپ کے ساتھ ایسا کچھ کرے گی؟ وہ تیکھے انداز میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اوہ ہاں پلیز، پچھلے 10 سال سے وہ ترکی میں ہے، یہ تو تمہیں پتہ نہیں لگا سکے، اور آج وہی 10 سال تم پر بھاری پڑے ہیں کہ وہ تم سے چھن جائے گی، کیونکہ میرے شوہر اور سوہری جائیداد کی خاطر اس کا نکاح امان سے کرنے والے ہیں۔ وہ دکھی ہوتے بولے۔ رحاب نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور اسے ایک طرف آنے کا کہا۔ اس کے پیچھے چل دی۔ بیٹھے یہاں، اسے وہاں بٹھا تو اس کے لیے پانی لے آیا۔ یہ پیئے اور پرسکون ہو کر گر جائیں، آپ کے اوپر کوئی سوتن نہیں آئے گی۔ وہ ایک کرسی چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھتا پانی کی بوتل بڑھا گیا۔ تم اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہو رحاب؟ آج خالو اور امان گئے ہیں ترکی اور یقیناً وہ پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ زرمیش کرب سے کر لاتے ہوئے بولی۔ تو جانے دیں، رحاب کون سا کسی سے ڈرتا ہے؟ وہ سر جھٹکتے بولا۔ رحاب کافی دفعہ شان ولا میں آ چکا تھا، اسے آنے کا ڈریس چاہیے تھا جیسے اسد صاحب نے یہاں سے ترکی میں چھپا کر رکھا تھا۔ رحاب اگر اسے تمہیں اینی کا ڈریس دے دوں تو کیا تم اس نکاح کو ہونے سے روک دو گے؟ وہ پر امید لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ رحاب کو وہ بہت ٹوٹی ہوئی لگی۔
آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ اینی سے نکاح کروا لیں گے اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ نہیں کروائیں گے؟ وہ بھی دو بدو بولی۔ آپ یہاں کیسے آئیں؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ اب کی بار بات کو پلٹتے بولا تو زرمش زخمی سا مسکرائی۔ خالہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، انہیں ہی لے آئی۔ وہ اس وقت وارڈ میں ہے۔ اور چھوٹی زینیا وہ کہاں ہے؟ رحاب کو تو جیسے سب کی خبر تھی۔ وہ ساتھ پڑوس کی خالہ کے حوالے کر کے آئی ہوں۔ رحاب میری بات کا جواب نہیں دیا، اسے واپس اسی بات کی طرف لائی۔ کل تک مل جائیں گے، آئیں خالہ سے مل لو۔ وہ اٹھتے ہوئے وارڈ کی جانب بڑھا تو زرمش بھی اس کے پیچھے ہو لی، اور پھر رحاب کی بات سچ نکلی۔ واقعی اگلے دن امان اور اسد صاحب واپس لوٹ آئے۔ ان کے ساتھ سرخ سفید رنگت والی نازک سی گڑیا بھی تھی۔ وہ کمسن سی لڑکی زرمش کو بہت معصوم لگی، لیکن امان کا سوچتے اس کا دل پتھر ہونے لگا تھا، بلکہ بہت برا ہوا، کیونکہ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اینی ترکی میں ہی رہے گی نکاح کے بعد بھی۔ اس نکاح کی ویلیو صرف جائیداد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی وقت اور حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ اسے شانویلا کیسے لا سکتے تھے؟ وہ کمرے میں مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتے پیچھے تاپ کھا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے خود کہیں چلی جائیں یا اس لڑکی کو کہیں بھیج سے۔ امان اندر داخل ہوا تو وہ زخمی انداز میں سے دیکھتے اس کے قریب آئے۔ ہر بات سے مکر گئے آپ امان؟ اور مجھے پتہ ہے مزید آگے بھی آپ اپنی کسی بات کا مان نہیں رکھیں گے، تو بتائیں کب خالی کرنا ہے کمرہ؟ کیونکہ سیل سے جانی ہوگی نا آپ نے اپنی کمسن دلہن کے لیے۔ وہ بری طرح تپی ہوئی تھی، اس کا لب و لہجہ بھی کافی بدتمیزی لیے ہوئے تھا۔ امان نے اسے گھورتے ہوئے ایک طرف کرتے کبڑ کی جانب قدم بڑھائے تو وہ مزید تپ گئی۔ آپ ابھی سے مجھے اگنور کرنے لگے امان، اینڈ آئی نیور فارگیو یو۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے بولی، ہو گیا تمہارا؟ اب مزید میرا دماغ مت کھاؤ اور جاؤ کھانے پینے کا بندوبست کرو، کل سے اب تک تم کچھ نہیں کھایا۔ وہ اپنے کپڑے باہر پھینکتے ہوئے اپنا مطلوبہ ڈریس ڈھونڈتا دان چباتے بولا، کیوں؟ جہاں گئے تھے وہاں آپ کی نہیں ہونے والی بیوی نے خاطر مدارت نہیں کی؟ زرمش نے تن سے بھرا تیر چلایا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے یار؟ وہ کبڑ کو زور سے بند کرتا اس کی جانب غصے سے بڑھا، جبکہ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے اٹھی۔ گھر آ کر غلطی کی ہے، وہیں کہیں مر کھپ جاتا اچھا ہوتا۔ وہ اپنی شرٹ نکالتا غصے سے صوفے پر اچھالتے واپس کمرے میں جانے لگا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو سننے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ بھی باز نہ آئی۔ تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، جو کہنا ہے کہتی رہو، میری بات پر رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ وہ گراتے ہوئے بولا، کیونکہ اب دل کو ٹھنڈا کرنے والی آ گئی ہے نا؟ اچانک سے وہ امان کا گریبان تھام گئی۔ امان نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ اب آپ کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے والی آ گئی ہے نا؟ اب زرمش جائے بھاڑ میں، اب کوئی بھی امان کو زرمش کے قریب نہیں آنے دے گا، بلکہ زرمش خود آپ سے دور ہو جائے گی۔ یاد رکھنا امان، کسی اور کو چھوا تو میں خود کو چھونے نہیں دوں گی آپ کو۔ اس کا گریبان تھامے شدت سے مخمور لہجے میں بولی۔ آپ کی باتوں پر امان کا دماغ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ تمہیں کیا لگتا ہے امان نفس کا غلام ہے؟ وہ اپنے کالر کو جھٹکے سے اس سے چھڑاتے پھنکارا، بہت غرور ہے تمہیں اپنی نسوانیت پہ۔ جو امان اسد بھاگتا ہوا تمہارے پیچھے آئے گا تو میری بات ایک کان کھول کر سن لو، مجھے تمہاری قربت کی کوئی طلب نہیں، رکھو اپنی جوانی کو سنبھال کر میرے مرنے کے بعد۔ امان، وہ غصے سے چلاتی پھر سے اس کے کالر کو دبوچ کی، میں آپ کی طرح بے وفا نہیں ہوں، کسی کو بھی خود کو چھونے نہیں دوں گی۔ زرمی صرف اپنے امان کی اور ہمیشہ اس کی رہے گی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولتے اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ جسٹ لیو۔ ایک بار پھر سے غصے سے اس کے بازو کو جھٹک سے چھڑا گیا۔ اس بار وہ لڑکھڑا کر پیچھے ٹیبل کے کونے پر ڈال لگی۔ ٹیبل کا کونا اس کی کمر میں کھپسا گیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی تھی۔ امان جو دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا چیخ سنتا واپس پلٹا، دہلتے دل سے زرمش کو دیکھا جس کی آسمانی قمیض کمر سے لال ہو رہی تھی۔ وہ اپنا سانس روکے اپنی کمر کی سائڈ پر ہاتھ رکھے امان کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس ٹیبل پر گرنے لگی کہ امان نے پل کے 1000ویں حصے میں آگے بڑھتے اسے فوراً تھام لیا۔ وہ زخمی انداز میں مسکرائی، آپ کا راستہ صاف ہو گیا امان، آپ آزاد۔ وہ آنکھیں بند کر رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر مسکان تھے۔ زرمش، اوپن یور آئیز یار، نہیں کیا نکاح اور نہیں کروں گا کسی سے بھی نکاح، میری جان آنکھیں کھولو۔ وہ تڑپ رہا تھا، اسی لیے وہ باہر بھاگا، بنا کسی کو بتائے وہ اسی لیے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اسے فوراً ICU میں شفٹ کیا گیا۔ کچھ دیر بعد اسد صاحب وہاں پہنچے۔ کیسی ہے زرمش؟ کیسے چوٹ آئی اسے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ ایک دم ہی اچانک، بابا سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ بہت زیادہ اپسٹ تھی اور میں بھی۔ تم پاگل ہو گیا امان، اگر اتنا اپسٹ تھے تو کمرے سے باہر نکل آتے، چوٹ کیوں پہنچائی؟ وہ غصے سے بڑھ گئے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا بابا، سب اچانک۔ بابا وہ میرے نکاح سے اپسٹ ہے بہت۔
جب نکاح ہوا نہیں تو پھر کیوں اتنا سین کریٹ کیا تم دونوں نے؟ اس کی کیئر کرو امان، اسے سنجیدگی سے سمجھا رہے تھے، جبکہ وہ لب بھینچے ICU کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ آغا جان گھر واپس آ چکے تھے اور اب کی بار بہت خوش تھے۔ انہیں یعنی کہ پاکستان آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بس اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے جب وہ ان کے آنگن میں بہار بن کر اترتی اور ہر طرف بہاراں چھا جاتا۔ اسی بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آغا جان اور جویر شاہ نے اب کی بار اینی کے واپس آ جانے پر رخصتی لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سبھی جان گئے تھے کہ رحاب نے اینی سے بچپن کے نکاح کے باوجود ترکی میں بھی دوبارہ نکاح کر لیا تھا۔ اب اسے یہاں لانا تھا اور اس کام میں اب وہ بالکل دیری نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ رحاب ابھی بھی خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ 2 دن بعد اس کے 18ویں برتھ ڈے تھی اور اسی تاریخ میں انہوں نے اینی کی رخصتی لینے کا سوچا۔ یہ میڈیسن بھی لو، امان نے زبردستی زرمش کو میڈیسن کھلائے جو وہ مسلسل منہ بناتے کھا رہے تھے۔ اس کی کمر کا زخم اب مدھم بڑھ گیا تھا، لیکن امان نے ابھی بھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ بس بہت کڑوی آئی ہے، مجھے نہیں کھانی، وہ منہ بناتے بولی۔ زرمش کو اس دوران مسز اسد نہیں سنبھالا تھا۔ وہ بیڈ ریسٹ پر یہی صرف فیڈ کے وقت ہی وہ زینیا کو گود میں لیے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ایک کروٹ لے کر لیٹتی، اسے فیڈ کرواتی تھی۔ لیکن آج فیڈ کراتے اسے کمر میں شدید پین سٹارٹ ہو گیا۔ وہ نہ سیدھی لیٹ کر فیڈ کرا پا رہی تھی نہ ایک کروٹ پہ۔ جب زینیا نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا، امان اس کا رونا سنتا فوراً باتھ روم سے باہر نکلا۔ وہ شاور لے رہا تھا، سفید ٹراؤزر میں شرٹ لے وہ باہر آتا گیلے جسم سمیت زینیا کو اٹھا کر اسے چپ کروانے لگا۔ امان، زینی کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، لائے مجھے تھے۔ وہ اپنی کمر کے درد پہ ضبط کرتی بامشکل اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تمہارا رنگ کیوں زرد ہو رہا ہے؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ کریم لگائی؟ وہ اسے استفسار کر رہا تھا۔ زینی کو بھوک لگی ہے امان، اسے فیڈ کروا لوں پھر لگا لوں گی۔ وہ زینی کو دیکھتی تھی، وہ زینیا کو اپنے سینے سے لگائی ممتا سے چور لہجے میں بولی۔ تمان اس کے قریب ہی بیٹھتا زینی کو واپس اپنی گود میں بھرتے اس کا چہرہ زرمش کی جانب موڑ گیا۔ کروا دوں فیڈ؟ وہ جتنے آرام سے کہہ رہا تھا زرمش بلش کرنے لگی۔ ایسے آپ کے سامنے؟ کیا ہو گیا امان، مجھے دیں اسے۔ وہ زینیا کو روتا دیکھ اپنے ہاتھ آگے بڑھا گئی۔ جو کہا وہ کرو۔ وہ شرما تو ایسے رہی جیسے میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں معنی کے جملہ کس گیا۔ امان پلیز۔ وہ نجل سی ہوئی۔ خود فیڈ کرواؤ گی یا میں؟ اچھا آپ ادھر ہی دیکھیں۔ وہ اپنی کمر کا درد بلائے اپنی قمیض کو ذرا سا ہٹاتی زینیا کا چہرہ اس کے اندر کر کے، جبکہ اس کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ زینیا پھر بھی رو رہی تھی۔ یار سیدھی ہو کے بیٹھو، قمیض سے ہٹاؤ اور فیڈ کرواؤ۔ وہ کتنا روئی جا رہی ہے اور تمہاری شرم و حیا نہیں ختم ہو رہی۔ وہ جھنجھلایا اور جھٹکے سے اس کی قمیض پرے کرتے زینیا کا چہرہ اس طرح موڑ گیا۔ زینیا کا رونا رک گیا اور وہ اب پرسکون ہوتی آنکھیں میچتے اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ زرمش آدھے سے زیادہ امان پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے برہنہ سینے سے اس کا جسم مس ہو رہا تھا، جس سے زرمش کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بے اختیار نظر اس کے سکس پیکس پر اٹھی تو دل میں گھنٹیاں سی بجیں۔ کتنے دنوں سے وہ ایک دوسرے سے ناراض تھے، لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کی قربت کا سکون حاصل نہیں کر پائے تھے۔ زرمش کا دل بہت بری طرح مچلا۔ اپنے لبوں کو دانتوں تلے کو چلتے اس نے اپنے جذبات کی روش بہکنے سے روک لی۔ اپنے لبوں کو آزادی بخشو زرمش، ورنہ میں نے اگر کاٹا نہ تو ساری رات تمہاری سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں گی۔ زرمش کی چیخ بلند ہوئی۔ کیا ہوا؟ امان نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ابھی تو میں نے کاٹا بھی نہیں تھا اور تمہاری چیخ؟ اس نے کاٹا؟ وہ منہ بنا کر بولتی لال سرخ چہرہ لیے زینیا کو پیار سے گھور رہی تھی، جو مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میری جان، ماما کو کاٹتے نہیں ہیں، یہ بابا کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اسے اپنی سینے سے لگائے اس کا دودھ ہضم کرواتے ساتھ ہدایات بھی دے رہا تھا۔ زرمش نے گھبراتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں اسے مما کے پاس چھوڑ کے آیا، یہی رہنا، لیٹنا مت، کریم لگاتا ہوں آگے۔ مجھ سے تنبیہ کرتا نکل گیا۔ زرمش کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس دن اسے چوٹ لگی اور جس طرح وہ ٹیبل پر گرنے لگی، امان نے اسے نہ صرف معافی مانگی بلکہ اس سے یقین دلایا کہ وہ صرف اس کا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس لوٹ آیا تھا، جبکہ زرمش کروٹ کے بل لیٹتی آنکھیں میچ گئی۔ امان نے اس کے اوپر کمفرٹر درست کرتے کمرے کی لائٹس کو ڈم کیا اور کریم کا کیپ کھولتے اس کی کمر کے زخم پر لگانے لگا۔ اس کی ہلکی ہلکی پین ہوئی۔ امان، ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بولتی وہ امان کے جذبات میں ہلچل مچا گئی۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر سے اوپر کی جانب موو کرنے لگا تو وہ گہری سانسیں بھرتی تکیے میں سر دے گئی۔ امان اس کی کمر کے خم پر اپنے لب رکھتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ امان، وہ اس کی زبان کا لمس اپنی کمر پر اوپر سے نیچے تک محسوس کرتی تڑپتے ہوئے اس کی جانب رخ پھیر گئی۔ مت تڑپیں پلیز، اس کی گردن میں بائیں حمائل کیے بہکے لہجے میں بولے۔
امان کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ اس کی قربت میں یوں ہی پگھلتی چلی جاتی تھی۔ یہ اس کے عشق کی انتہا تھی کہ آج تک اس نے قربت کے لمحات کے لیے نہیں کی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے وہ اس کے لبوں پہ جھکا۔ پین تو نہیں ہو رہی کمر میں؟ اس کے لبوں سے ہونٹوں کو مس کرتا فکر مندی سے گمگیر لہجے میں پوچھ بیٹھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی سر نفی میں ہلاتی اسے مزید شبیہ دے رہی تھی۔ اس کی گردن پر جھکتا اپنا بھیگا لمس بکیرتا اسے سمیٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگر پین ہوا تو مجھے روک دینا، جانتی ہو نا جنونی سا ہو جاتا ہوں، کوشش کروں گا ہارٹ نہ کروں، لیکن تم نے اپنے درد کو چھپانا نہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کاٹ گیا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اس کی فراک کو ہٹاتا وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکتا سب پردے گراتا چلا گیا اور وہ اس کے جذبات میں پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ دل جان سے دونوں ایک ہو رہے تھے۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں بالکل خاموشی کا راج تھا۔ آج آغا جی اپنی امانت واپس لینے آئے تھے۔ وہ پردے کی اور سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا بھاگ کر اپنے نانا کے گلے لگ جائے، ان کے لمس میں وہ اپنی ماں کو پا لیتی۔ دوسری طرف اس کے ماموں بڑھ جوان تھے جو ہر پل ہر لمحہ اس کے ساتھ رابطے میں رہتے، اس کا ساتھ دیتے رہے، اس کے 18 ہونے کا ویٹ کرنے کا کہتے، اسے سب کچھ ٹھیک ہونے کی تسلی دیتے رہے، اور آج ان کی تسلیاں واقعی رنگ لائی۔ ایک نگاہ اس کے سامنے بیٹھے خوبرو شخص پر اٹھی جو صرف اس کا تھا۔ اس کی مقناطیسی آنکھیں اس وقت اسد صاحب کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ امان کی نگاہ بھی اب باپ پہ تھی۔ اینی نے اپنی نگاہوں کا رخ بھی اسد صاحب کی جانب کیا تو کچھ دن پہلے ترکی میں ہوئی ان سے ملاقات یاد آ کی۔ جب وہ ترکی اس کا امان کے ساتھ نکاح کرنے والی تھی تب اس نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ چچا جان، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم سے بے حد پیار کرتے ہیں، لیکن چچا جان آپ کو گھر ہماری جائیداد لینی ہے تو آپ مجھے وہ کاغذات دیں، ہم سائن کر دیں گے، لیکن یہ نکاح کے اوپر نکاح جیسا گناہ نہیں کر سکتے۔ وہ روئی تھی اور پھر وہ اپنے چچا جان کو احساس دلا ہی گئی کہ وہ غلط ہے۔ اپنے 11 سال ہمیں سے اپنا سے دور رکھا، ہم نے اف تک نہیں کیا، اکیلے سے اتنے بڑے ملک میں اپنے رشتہ داروں سے دور پلے بڑھے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن آج ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم سے ہمارا سب سے اہم رشتہ مت چھینیں، ہم نہیں رہ پائیں گے، ہمارا سانس گھٹ جائے گا، آپ کل لا کر رخصتی لے سکتے ہیں۔ اچانک سے اسد صاحب نے اپنی رضامندی دے دی تو پہلے تو سب کے چہروں پر حیرانی رقصہ ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے اپنی بھتیجی کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں زمیر، بیٹا اینی کو بلا کر لاؤ، وہ اپنے سگے رشتہ داروں سے ملے۔ اللہ نے ان کے دل سے مہر ہٹا دی تھی، بے شک اللہ ہی سب کو ہدایت دینے والا تھا۔ اینی نے باہر آتے سیدھا اپنے آغا جان کے پاس جاتے ان کے سینے سے لگی، وہ روتی چلی گئی، بس میرے بچے، اللہ صبر کا پھل ضرور دیتے ہیں، اور میرے بچے نے تو بہت صبر سے کام لیا۔ انہوں نے اس کا سر اوپر اٹھاتے اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا تو وہ پھر سے ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اینی بچے اپنے ماموں سے نہیں ملو گی؟ جویر شاہ کی بات پر ان کی طرف مڑتی ان کے سینے سے بجا لگی۔ وہ روتے ہوئے مسکرا بھی رہی تھی، عذرا ممانی بھی اس کا سر چومتی اسے ساتھ لگا گی، جبکہ کنکیوں سے روحاب کو دیکھنا نہ بھولی جو گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے پل وہ شرما کر رخ پھیرتی ممانی کے پیچھے چھپی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اینی دلہن بنی اس کی سیج سجا بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ سے اس کا آدھا چہرہ دکھائی دے رہا تھا جس میں اس کی ٹھوڑی اور اس کا نچلا لب روحاب کو بری طرح ٹھٹکا گیا۔ ذرا سے اس کے قریب ہوتا وہ بنا کچھ کہے اس کے نچلے لب کی جھلک دیکھتا اس کو اپنے ہونٹوں میں رکھتے کھینچ گیا۔ اینی کا تو سانس ہی رک گیا۔ روحاب نے اس کا گھونگھٹ اٹھانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کے بالائی لب کو بھی اپنے ہونٹوں میں لیتا بہت نرمی سے اس پر اپنا لمس بکھیرتا پل میں بہکا تھا۔ اس کی سانسوں کو رفتہ رفتہ پیتے وہ اپنی شیروانی کے بٹن بھی کھولتا ایک طرف کرتا اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا جو بے انتہا لال ہوئی تھی۔ پورے جسم کا خون سمٹ کر چہرے پر آن ٹھہرا تھا۔ روحاب کو برہنہ ہوتا دیکھ وہ اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ اس نے تو سنا تھا دلہا شادی کی پہلی رات کمرے میں آتے دلہن کو سلام کرتا ہے، پھر اسے منہ دکھائی دیتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کو بہت محبت سے پہلے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، پھر اس کی اجازت طلب کرتے آگے کی پیش قدمی کرتا ہے، لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں باندھا۔ روحاب نے سیدھا اس کے ہونٹوں پر اٹیک کیا تھا اور اب وہ اپنی بے باکی سے لائٹس کو آف کرتا، لائٹس کو آن کر گیا اور اگلے پل وہ اس کے قریب ہوتا بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اینی کا دل دھک سے رہ گیا، دھیرے سے آنکھیں کھولی تو گہرا سانس بھرا۔ اس نے صرف شرٹ ہی اتاری تھی۔ روحاب اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتا محظوظ ہوتا سائڈ ڈرا میں سے ایک پیکٹ نکالتے اسے کھولنے لگا۔ اس میں ایک چین نکالتے اس کے گلے میں پہنا دی۔ دوسری چین بہت ہی نرم اور نازک تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی جو اس کی گردن کے پاس جھکتے اس کی شہرت کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ اجازت ہے میری جان؟ وہ کتنے مزے اتنا سب کچھ کر کے اب اجازت لے رہا تھا۔
اینی نے خوفی سے اسے دیکھا، جس پر رحاب کا قہقہ بلند ہوا اور دھیرے دھیرے اس کو جولری اور بھاری لہنگے سے آزاد کرنے لگا۔ وہ شرما کر اس کے سینے میں جھکی۔ یار یہ تو پہنانے دو، اس کا سر اوپر کر کے مسکینی صورت بناتے کہنے لگا۔ کہاں پہنائیں گے یہ؟ اور یہ ہے کیا؟ وہ بھی تھوڑا ایکسائٹڈ ہوتی پوچھنے لگی۔ ہٹو میں پہناتا ہوں تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اسے گود سے تھوڑا سا اوپر کرتے اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں پر فوکس کرتے اس کی بیلی کے گرد باہیں پھیلائے اسے بیلی چین پہنا گیا۔ اس کے ہاتھوں کے کھردرے لمس پر تھوک نگلتے اسے چھوٹے چھوٹے سانس لیتی سر جھکائے دیکھنے لگی۔ جسے مزید اوپر کرتا اس کی بیلی چین پر انگلیوں پھیرتے اس پہ لب رکھا۔ اینی نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا نرم لمس اب شدت اختیار کرتا اس کی سسکیاں بلند کر گیا۔ اسے واپس گود میں بٹھاتا اس کی دھڑکنوں کو اپنے لمس سے مہکاتا اسے بستر پر گراتا اس پہ حاوی ہوا۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان ٹو مائی لائف اینڈ ٹرسٹنگ می۔ وہ اسے نزدیکیاں بنانا سب پردے گراتا چلا گیا۔ ننھی سی جان اس کی ہیوی باڈی کے نیچے دب کر رہ گئی، لیکن رحاب کی سنگت پا کر وہ کھل اٹھی تھی۔ رحاب نے بہت نرمی سے اسے سمیٹا تھا، کبھی کبھی جنونی ہو جاتا، لیکن پھر اس کی نازکی کی وجہ سے خود بے قابو ہوتا، اسے سمیٹ لیتا۔ دھیرے دھیرے راحت سرک رہی تھی اور دونوں کی محبت کو منزل مل ہی گئی۔